سر آج پروگرام میں بات تو ہم یہ کر رہے ہیں سلمان صاحب کہ کیا 100 دن کی کارکردگی، جیسے کہ ابھی رضوان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہماری ترجیحات ہوتی ہیں ان کو سیٹ کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے حکومت کام کرے گی، تو 100 دن کارکردگی کے ہوتے ہیں یا ترجیحات کے ہوتے ہیں؟ کہ اتنا وقت حکومت کو دیا جاتا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ تو ترجیحات کا تعین ہی ہوتا ہے اور امپلیمنٹیشن اس کے بعد جا کے شروع ہوتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، اور یہ کسی ایک جماعت کا یا کسی ایک حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، اوورآل ہمارا جو گورننس کا کانٹیکس ہے وہ ایک ریئیکشنری اپروچ کے اوپر کام کرتا ہے، اور ریئیکشن کے اندر جو بنیادی اسٹرکچرل ریفارمز ہونی ہے نا، وہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں کرنا چاہتے۔ مثال کے طور پہ بھی یہ پنجاب حکومت کی بہت تعریف کر رہے تھے، ذرا مجھے بتائیے کہ کیا پولیس ریفارمز کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا پنجاب کی بیوروکریسی کی ریفارمز کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے؟ رضوان رضی صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ جناب ان کے پاس کے پی کے پاس ہائر ایجوکیشن کے لیے بجٹ نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کا ذرا بجٹ تو دیکھ لیں، پنجاب حکومت کا بھی بجٹ دیکھ لیں ہائر ایجوکیشن کے اوپر، یعنی تعلیم کسی کی ترجیح نہیں ہے ہائر ایجوکیشن کے کانٹیکس میں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھ لیجئے بجٹ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال اور اس کی کٹوتیاں ہوئی ہیں، اور یونیورسٹیاں بغیر مالی امداد کے کھڑی ہوئی ہیں، ان کے پاس کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے بنیادی بات جو ابھی ڈاکٹر فاروق سلیم کر رہے تھے کہ صوبائی حکومتیں ذمہ دار ہیں گورننس کے نظام کو امپروو کرنے کے لیے، وہی اکاؤنٹیبل ہیں، کیونکہ جتنے ریسورسز آپ نے ان کو دے دیے ہیں، اس کے بعد وفاق سے گورننس کے بارے میں بہت زیادہ توقعات رکھنا اور جو رکھی جاتی ہیں وہ غلط ہے۔ صوبائی حکومتوں کو اکاؤنٹیبل ہونا ہے۔ اب صوبائی حکومتیں پرفارمنس دیں گی، جیسے جیسے دیں گی، جہاں جہاں وہ اچھی پرفارمنس دیں گی وہاں ان کی لیجیٹیمیسی بنے گی، جہاں وہ پرفارم نہیں کریں گی وہاں وہ سوالات سندھ کی حکومت ہو، کے پی کے کی ہو، پنجاب کی اور بلوچستان کی، وہ رہیں گے۔ ابھی آپ دیکھیے جو بنیادی چیزیں، مہنگائی میں کچھ کمی آئی ہے، سب نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ چیزیں ابھی جو بجٹ کے اوپر ٹیکسز کی ایک بھرمار آئی ہے، اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے ملازمین کی تنخواہیں ایک طرف بڑھا دی، دوسری طرف آپ نے ٹیکسوں کی بھرمار لگا دی۔ اب اس کو کس طریقے سے وہ جو آمدنی اور اخراجات کے اندر عدم توازن ہے اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ پھر ماشاءاللہ جذباتیت دیکھیے نا اس حکومت کی ڈائریکشن کی۔ مثلا شہباز شریف صاحب نے اعلان فرما دیا کہ جی اگلا بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف فری ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چاچا جی جو ہیں وہ اتنے شاندار الفاظ میں بیان کرتے ہیں، وہ بھائی خدا کا خوف کریں۔ ابھی پاکستان کی اکانومی جہاں کھڑی ہے، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب اتھارٹی ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہم اگلے سال آئی ایم ایف فری بجٹ بنا سکتے ہیں؟ یا اس کو جذباتیت کے نعرے؟ اچھا، اس سے پہلے بھی ہم نے کشکول لیا، عمران خان صاحب آئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم آئی ایم ایف کے بغیر ہی آگے چلیں گے، واپس ان کو بھی پلٹا کھانا پڑا۔ یہ جو ہم اکانومی کے اندر، پھر آپ اکانومی کے اندر ڈائریکشن دیکھیں، ایک طرف اورنگزیب صاحب ہیں، دوسری طرف ہر جگہ پر ہم نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی لاٹری نکالنی ہے، ان کو بھی بیچ میں رکھنا ہے، یعنی ایک وہاں پہ بھی آپ دیکھیے ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بنیادی طور پر کچھ بہتری کے اثرات بالکل نظر آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں کوئی اس میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن جو اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے، جو آئی ایم ایف کا پریشر ہے، جو پروونشل گورنمنٹس کو کرنا ہے، جو فیڈرل گورنمنٹس کو کرنا ہے، مثلا ایک بچت کرنی تھی اخراجات کی کمی کے حوالے سے، وہ کمیٹی ایسی ڈالی ہے شہباز شریف صاحب نے، وہ کمیٹی نہیں نکل رہی۔ میرے خیال ڈاکٹر صاحب ہیں اس کمیٹی میں، لیکن ابھی جو اس بجٹ کے اندر کہا گیا تھا کہ ہم اخراجات میں کمی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، وہ نہیں ہوئے نا، پھر وہ کمیٹی پوچھ لیتے ہیں۔